اللہ نے کہا کلّا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہارے ساتھ زیادتی کر سکیں گے یا تم پر ظلم کر سکیں گے۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں جاؤ، بِآيَاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ اور بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون اور سننے والے ہر چیز، تم جاؤ ہماری رحمت کے سائے میں، ہماری آیات کے ساتھ، یعنی جو تم بات کرو گے وہاں ڈائلاگ کرو گے فرعون سے، اور فرعون تم سے کیا کہے گا؟ ہم تمہارے ساتھ، ایسا نہیں بھیج کر تم سے بے خبر ہیں، تمہیں بھیج رہے ہیں، ایک ایک ایکٹیویٹی پر تمہاری نظر ہوگی، تم ہماری نظر قدرت میں ہوگے، ایسا نہیں کہ صرف ذمہ داری لگا دی اور تمہیں بے آسرا چھوڑ دیا، جاؤ جا کر بات کرو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا تو وہ دونوں آئے اور کہو تم دونوں، کیا کہو فرعون سے؟ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے رسول ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور کیا کہنا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قوم فرعون الا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم سورۃ الشعراء کے دوسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم نے آج کے درس کا آغاز سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 10 یعنی آیت نمبر 10 سے کیا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ الشعراء مکی سورت ہے، اور یہ مکے کے انتہائی کٹھن حالات میں جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وجہ سے اس صورت کے اندر آپ کو انباء الرسل یعنی رسولوں کی خبریں، ان کے حالات، ان کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ان رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پھر ترتیب وار۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا ہے، اور نوح علیہ السلام کے بھی بعد کا ہے، لیکن یہاں انباء الرسل یعنی انبیاء کی خبریں بیان کرنے کے معاملے میں سب سے پہلے جس رسول کا تذکرہ کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ آیا ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ واقعات جو ان آیات میں بیان کیے جائیں گے، اس سے پہلے یہ واقعات آپ کئی صورتوں میں پہلے بھی سن چکے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی یا ایک ہی واقعے کو بار بار سنانے کی؟ تو قرآن کریم میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، لیکن مختلف جگہ پر بیان کرنے میں ان کا کانٹیکسٹ، ان کا بیک گراؤنڈ، اور کس معاملے میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یہ سب جگہ جدا جدا ہے۔ اگر آپ معنی پر غور کریں اور ترتیب پر غور کریں اور موضوع کلام پر غور کریں تو آپ کو اس میں احساس ہوگا کہ واقعہ تو ایک ہی بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس انداز سے، ان الفاظ سے اور اس ترتیب سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر دفعہ بیان کرنے میں یہ ایک الگ معنی دے رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ذکر اس لیے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ٹف ٹائم دیا مشرکین مکہ نے۔ تو حضور علیہ السلام کا جو دشمن تھے وہ آپ کے ریلیٹیوز تھے، آپ کے قبائل کے لوگ تھے، قبیلوں کے سردار تھے۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن سخت بھی تھا اور مشرکین مکہ سے زیادہ طاقتور بھی تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا ہی میں سے جانثار صحابہ، وفادار صحابہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو تنہا
دین کی دعوت دینے کے لیے ڈائریکٹلی سردار کے دربار میں پہنچے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ پہلے اپنے گھر والوں کو سنائیے ڈر، اور یہاں پہلی مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ جائیے اور فرعون کو سنائیے اور بتائیے کہ میں اللہ کا رسول۔ اور فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری اور حصی معجزہ دیکھ کر بھی کہتے رہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تو یہ تمام واقعہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تسلی ہو، حضور علیہ السلام کا دل غمگین نہ ہو، حضور علیہ السلام کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اس پہلو سے ان آیات کو سماعت کیجیے۔ دوسرے مقامات پر یہ پہلو بھی رہے اور دوسرے پہلو بھی غالب رہے۔ تو ہر مقام پر جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، یہ قرآن نے ایک واقعے کو مختلف جگہ بیان کیا تو اس سے مراد ہر جگہ ایک الگ مضمون ہوتا ہے، الگ موضوع ہوتا ہے، اور اس کا ایک الگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہاں پر بیان کرنے کا ایک الگ معنی، ایک الگ مقصد ہوتا ہے۔ اس معنی تک رسائی انسان صرف واقعہ پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ جو سورت چل رہی ہے وہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی ہے، ان سورت کے اندر خطاب کس سے کیا جا رہا ہے اور کس موقع پر کیا واقعہ سنایا جا رہا ہے، جب یہ تمام پہلو جو ہے وہ نظر میں رہتے ہیں اور آدمی ڈیپتھ میں ان کی گہرائی میں سوچتا ہے، تو آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر ایک واقعے کو جو گزر چکا ہے اس کو دوبارہ بیان کرنے کا مقصد ایک نیا مقصد ہے، ایک نئی جہت سے اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں روشناس کرانا چاہتا ہے۔ اب ترجمے کی طرف آئیے۔ فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب ندا کی، پکارا، ربو کا، تیرے رب نے، موسیٰ کو علیہ السلام، جب پکارا موسیٰ علیہ السلام کو تیرے رب نے، کیا کہا، کب پکارا؟ میں پہلے بیان کر کے آیا ہوں کہ مدین سے آپ آ رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ، اور آپ کو لگا کہ سامنے کہیں آگ جل رہی ہے، تو میں تھوڑا آگ کا سامان لے آؤں جلانے کے لیے تاکہ رات بسر ہو جائے۔ جب قریب پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ وہ تو نور تھا طور کا، اور کہا موسیٰ قریب آ جاؤ، جو سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھ کے آئے، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اپنے پیر چپلوں کو اتار دیجئے، میں تمہارا رب ہوں، انک بالوادی المقدس طویٰ، اور آپ جو ہیں وہ وادی مقدس طویٰ کے اندر موجود ہے۔ یہ سارا واقعہ تو اسی کی طرف اشارہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام مدین پر، طور کے مقام پر آپ کو پہنچانا۔ جب آپ مدین سے واپس آ رہے تھے کیا کہا، ان ائتل قوم الظالمین، جاؤ قوم ظالمین کی طرف، ظلم کرنے والی قوم کی طرف جاؤ۔ اچھا وہ تو وہیں جا رہے تھے، جا ہی مصر رہے تھے، تو اب کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اب کہاں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ تو مدین سے چلے ہی جانے کے لیے تھے مصر، تو اب کیا کہا جا رہا ہے، کہاں جاؤ؟ کہا پہلے تم اپنے ارادے سے جا رہے تھے، اب ہم تمہیں ذمہ داری دے رہے ہیں، رسول بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو پہلے تمہارا جانا اور تھا، ہمارا بھیجنا اور ہے۔ خود کا جانا اور ہوتا ہے، کسی کا بھیجنا اور ہوتا ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام خود جا رہے تھے اپنی نیت و ارادے سے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرمایا کہ رسول بن کر جاؤ۔ کس قوم کے پاس جاؤ؟ اب قوم ظالمین کون ہے؟ اگلی آیت میں بیان کیا، قوم فرعون۔ وہ کس کی قوم ہے؟ فرعون کی قوم ہے جو ظالم ہے۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آنے سے ڈرتے نہیں ہیں کہ ظلم اتنا کرتے ہیں دنیا میں، ایک دن ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کر انہیں اس ظلم کا جواب دینا ہے۔ لوگوں پر ظلم یہ کہ ان کے ساتھ زیادتی کرنا، اور اپنی جان پر ظلم یہ، اور اللہ کے حق پر ظلم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ قال رب انی اخاف، کہا، قال مانے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، میں خوف کرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے، ان یکذبون،
کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، وہ میری تکذیب کریں گے جب میں ان کو جا کر کہوں گا کچھ۔ تو آگے فرمایا وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہے، یعنی ایسے کٹھن حالات کے اندر چیزوں کو فیس کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، صدری مانے سینہ، میرا سینہ، یضیق مانے تنگ ہو جانا، میرا سینہ تنگ ہے یا میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی ہے۔ فَأَرْسِلْ، تو بھیج رسالت کے پیغام کو، اِلَى ہارون، ہارون کی طرف، یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا، ان کو بھی رسالت کی طرف اور نبوت کا پیغام بھیج دے تاکہ وہ میرے معاون، میرے سپورٹر بن جائیں۔ یہ الگ انداز سے بیان ہو رہا ہے، اور یہ وہی بات ہے جس کی دعا سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں ہر درس کے شروع میں کہتا ہوں آپ نے کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ وہ جو پڑھ کے آئے آپ سورہ طٰہٰ کے اندر، اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے کیا کہا؟ جب اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو کہا وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی ہے، اور فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون علیہ السلام کی طرف بھیج نبوت کو، یعنی ان کو میرا سپورٹر بنا دے۔ اور اس کی دعا جو اس معاملے پر آپ نے کی ہے وہ آپ نے پڑھ لی ہے سورہ طٰہٰ میں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور ساتھ ساتھ اس کے ایک اور مسئلہ بھی ہے، وَلَهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کے لیے مجھ پر ہے، ذنبن، ذنبن تو کہتے ہیں گناہ کو، جرم کو، لیکن یہاں ہم معنی کریں گے الزام، الزام ہے مجھ پر ان کی طرف سے۔ انبیاء علیہ السلام تو جرم کرنے سے پاک ہوتے ہیں، اور وہ جرم تھا بھی نہیں۔ وہ جرم کیا تھا ان کے نزدیک؟ وہ الزام کیا تھا ان کے نزدیک؟ کیا الزام لگایا تھا؟ کیا جرم آپ کے اوپر لگانا چاہتے تھے؟ وہ یہ تھا، ایک فرعون کی قوم کا آدمی ایک غریب قبطی کو مار رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کے فوجی کو سمجھایا کہ بھائی غریب آدمی نہ مارو۔ آپ نے کئی مرتبہ سمجھایا تو پھر بھی وہ مارتا رہا، اور باز نہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک پنچ اس کو مارا، ایک مکہ اس کو گھونسا مارا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک گھونسے سے فرعون کا فوجی مر گیا، اور اس وجہ سے آپ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے تھے۔ کہ آپ کو یہ ہوا کہ یہ قتل عمد تو نہیں تھا، ارادتاً تو نہیں مارا تھا، نارملی ایک پنچ سے تو کوئی بھی نہیں مرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے خود سے لڑائی نہیں کی تھی، وہ ایک ظالم بن کر ایک مظلوم کو مار رہا تھا، تو اس مظلوم کو نجات دلوانے کے لیے آپ نے لڑائی چھڑوانے کے لیے مارا تھا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کے لیے علیہ مجھ پر ذنبٌ ایک الزام ہے، فَأَخَافُ تو میں اندیشہ کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، أَن يَقْتُلُونَ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں جب پہنچوں گا ان کے پاس، یعنی اے اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیے، اور اب میں جاؤں ان کے پاس، فرعون کے پاس، تو آلریڈی وہ مجھ پر الزام لگائے ہوئے ہیں، تو میں خوف کرتا ہوں، اندیشہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، قال، اللہ نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، فاذهبا، جاؤ تم دونوں، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ۔ اب یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کو نبوت دے دی، یہ پیچھے ذکر ہو گیا، تو اس لیے اس ذکر کو اسکپ کیا، ڈائریکٹلی اب دونوں سے بات کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ سارا معاملہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کو سپورٹر بنایا گیا، حضرت ہارون کو بھی ان کا معاون بنایا گیا، وزیر بنایا گیا، نبی بنایا گیا، بلکہ کیا قال کلا، اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہارے ساتھ زیادتی کر سکیں گے یا تم پر ظلم کر سکیں گے۔ فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، انا معکم، اور بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، اور سننے والے ہیں ہر چیز کو۔ تم جاؤ
ہماری رحمت کے سائے میں، ہماری آیات کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مستمعون، استمع یستمعو سے نکلا ہے مستمع، فرمایا ہم سننے والے ہیں، یعنی جو تم بات کرو گے، وہاں ڈائلاگ کرو گے فرعون سے، اور فرعون تم سے کیا کہے گا؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں بھیج کر تم سے بے خبر ہیں، تمہیں بھیج رہے ہیں، ایک ایک ایکٹیویٹی پر تمہاری نظر ہوگی، تم ہماری نظر قدرت میں ہوگے۔ ایسا نہیں کہ صرف ذمہ داری لگا دی اور تمہیں بے آسرا چھوڑ دیا، جاؤ جا کر بات کرو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا، تو وہ دونوں آئے، اور فَأْتِيَا تو جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، اور کہو تم دونوں، کیا کہو فرعون سے؟ اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے رسول ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور کیا کہنا کہ ان ارسل، کہ بھیج دے تو معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، یعنی بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ تو بھیج دے، تو نے ان کو غلام مصر میں بنا کر رکھا ہوا ہے، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے تاکہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ جب فرعون سے نجات ہوئی تو کہاں لے کر گئے تھے آپ انہیں؟ فلسطین کے مقام پر، جو پیچھے میں آپ کو بیان کر کے آ چکا، فلسطین جا رہے تھے، جس کے راستے کے اندر پھر انہیں منصلبہ بھی ملتا ہے، اور یہ جانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جبارین سے تو نہیں لڑیں گے ہم، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے۔ آپ کو اگر یاد ہو سورہ مائدہ کے اندر 6 سپارے کے اندر اس کو ڈیٹیل سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جبارین سے آپ نے کہا کہ بھائی جبارین سے جہاد کرو، وہاں جا کے اس سرزمین پر جاؤ تو سجدے میں سر جھکاتے ہوئے حتتن کہتے ہوئے جانا، پہلے بارے میں پڑھا تھا، تو بجائے حتتن کہنے کے حنتتن کہتے ہوئے مستی مذاق میں اپنے سرین کے بل داخل ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ بنی اسرائیل کے جو آپ کی قوم تھی، آپ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہاں سے لیں اور وہاں ارض مقدسہ، وہاں جا کر آباد کریں، تو کہا ارسل معنا بنی اسرائیل، اللہ کہہ رہا جا کر بات کرو، کہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تجھ سے کہتے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت نے ان کی ذمہ داری لگائی، یہ لوگ مصر پہنچے، فرعون کے دربار میں گئے، اپنی والدہ سے ملے۔ فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے والدہ گھبرائیں، کہنے لگیں میرے بیٹے تم جو دعوت دینے جا رہے ہو، اس دعوت کو سن کر تو فرعون ہو سکتا ہے تمہیں قتل کر دے یا قید میں ڈال دے۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ہم اس کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، اس نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسکپ کر دی گئیں، اور ڈائریکٹلی قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن کریم درمیان کے واقعات کو بیان نہیں کرتا ہے جو انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہ بات ہو گئی کہ جائیے، اللہ کا حکم ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے، وہ ضرور گئے ہوں گے۔ اور پھر وہ دربار میں کیسے پہنچے، دربار کے گیٹ پر کون کھڑا ہوا تھا، اندر کتنے درباری موجود تھے، کون سا ٹائم ہو رہا تھا، کیونکہ یہ اسٹوری والی کتاب نہیں ہے، یہ جو آپ اس میں اسٹوری ٹیلنگ کے ہے اور ایک ہسٹری کی کتاب ہے جس کے اندر یہ بھی بتائیں گے کہ مینارے کتنے بنے ہوئے تھے اور دربار کا رنگ کیسا تھا اور تخت کیسا تھا اور اندر دیواروں پر کلر کیسا ہوا تھا۔ یہ تو ان کتابوں میں ہوتا ہے جہاں پر قصے کہانیاں ہوتی۔ قرآن کریم کے واقعات میں اور ایک قصہ اور کہانی میں فرق یہی ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ والا آدمی جو ہوتا ہے وہ تو ہر چیز کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت گرمی بہت پڑ رہی تھی اور جناب ادھر ادھر آگے پیچھے کوئی جوس بھی بنا رہا تھا، کچھ لوگ یہ کر رہے تھے، بچے اپنی جگہ پر کھیل رہے تھے، آگے بڑھے تو 4-5 لوگ جو ہے میلے میں دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ تو یہ قصے کہانیوں میں ہوتا ہے، قرآن کریم کا انداز نہیں ہے۔ قرآن کریم کیونکہ قصے کہانی بیان نہیں کرتا، قرآن کریم تو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے کہ اس واقعے سے ملتا کیا ہے سیکھنے کو۔ تو اس لیے وہ پورا ڈیٹیل نہیں دی کہ کس طرح پہنچے، مصر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم میں کیا ہے، اللہ نے یہ پیغام دیا، اگلا جملہ وہ فرعون کے دربار میں، درمیان کی ساری بات اسکپ کہ بھئی پہنچ گئے، اور جو اللہ نے پیغام دیا اب انہوں نے وہ کہہ بھی دیا، اس کو بھی اسکپ کر دیا۔ اب فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ قال، فرعون کہتا ہے الم نربک فینا، کیا نہیں، نربی کا رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو جو ربوبیت ہے اس چیز کو بھی کیا کہتے ہیں، وہ رب کی ذات
جو سارے جہان کو پال رہی ہے، اس لیے اس اللہ کو کہتے ہیں رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ربی، ربی تربیت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ماں باپ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ربی کہلاتے ہیں، کئی جگہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، تو تربیت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس طرح جو جیوس کے علماء ہوتے ہیں آج بھی ان کو کہتے ہیں روائے، ربائے یا ربی کہتے ہیں، اس کا معنی کہ تربیت کرنے والے۔ تو ماں باپ بھی بچپن میں اولاد کو پالتے ہیں، تربیت کرتے ہیں مجازن، تو اس لیے ان کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے تربیت۔ تو قال الم نربی کا وہی لفظ، کیا ہم نے تجھے نہیں پالا ہے فینا ہمارے درمیان، ولیدن، ولیدن مانے جب تو چھوٹا بچہ تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتایا اور کہا کہ اچھا آج ہمارے دربار میں کھڑے ہو کے ہم سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ارے تم بچے تھے اور ہم نے تمہیں پالا، یہیں تم پلے بڑے ہو۔ اب یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ فرعون کون سا تھا؟ فرعون، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، ہر مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو فرعون ہے کہ جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے اور پیغام دیا ہے، یہ اس فرعون کا بیٹا ہے جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دریا سے نکالا تھا، صندوق سے بچہ بنایا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا جو شوہر تھا وہ بوڑھا تھا، وہ مر گیا تھا، اس کی جگہ اس کا بیٹا آیا، اور اس کا بیٹا تھا اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی جس کا بچپن گزرا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے، تو وہ فرعون وہ تھا۔ تو فرعون اس کا نام نہیں ہے، فرعون کا نام الگ نام ہے۔ فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، ایک رائے یہ کہ نہیں، فرعون وہ ایک ہی تھا جو پورا پیریڈ اس کا رہا ہے، حضرت موسیٰ کے بچپن سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوانی تک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون جو غرق ہوا ہے آپ کے زمانے میں، وہی فرعون تھا جو آپ کے بچپن میں موجود تھا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ فرعون دو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جس نے بچپن میں آپ کو دریا سے نکالا، صندوق آپ میں نکالا، وہ فرعون الگ تھا، اور جس سے آپ کا مکالمہ ہوا ہے، جو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا ہے، وہ فرعون اس فرعون کا بیٹا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ تو کیا قال الم نربک فینا ولیدا، کیا تمہاری ہم نے تربیت نہیں کی ہے، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں ہے ہمارے درمیان ولیدن، جب تم چھوٹے تھے، ولبثت، اور تم نے گزاری ہے اور تم نے اسپینڈ کی ہے، فینا ہمارے درمیان، من عمری کا سنین، اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے درمیان گزارے، یعنی تم پلے بڑے بھی ہمارے یہاں ہو اور ہم نے تمہیں پالا پوسا بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس محل کے اندر ہمارے پاس ہی تمہاری زندگی کے کئی سال گزرے ہیں، اور تم آج ہمارے سامنے آ کر یہ بات کرتے ہو ہماری طرف ہی۔ وہ فعلتا، اور تم نے کیا، فعلتا کا جو تم نے کیا، اللتی فعلتا جو، وہ فعلتا اور کیا تم نے، فعلتا کا تمہارا کام جو تم نے کیا، اللتی فعلتا یعنی کیا کام کیا، تم نے ایسا کام کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مراد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ تم نے ہمارے ہی آدمی کو مارا، یعنی وہ جو قبطی کو بچایا اور فرعون کے فوجی کو مارا، اس کی طرف اشارہ۔ تم نے کام کیا، وہ کام کیا جو تم نے کیا، یعنی کہ ایسا کام کر دیا اپنی منمانی سے کہ بندہ ہی مار دیا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم کافروں میں سے ہو۔ اب یہاں کافر سے مراد وہ کافر نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ کافر سے مراد انکار کرنے والا۔ اب یہاں پر فرعون حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو جو ہے کافروں میں سے ہو۔ کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ تم پر ہم نے احسان کیے، تمہیں پالا پوسا، تو تم اس شکر کرنے کے بجائے ہمارے احسان کا انکار کرنے والے ہو، ہمارے احسان کا کفر کرنے والے ہو۔ تو کافر کا معنی انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے، شکر کا انکار کرنے والا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ بات کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ فَعَلْتُهَا، میں نے اس کو کیا، اذن جب،
وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں بے خبر تھا اس معاملے سے۔ ضالین کا ہر جگہ معنی گمراہ نہیں ہوتا، جسے آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر بھی ولا الضالین آ رہا ہے، یہاں پر بھی ضالین آ رہا ہے، تو کہ یہاں بھی گمراہ ترجمہ کریں گے کہ میں نے اس کو کیا جب میں گمراہ تھا۔ اللہ کے نبی تو کسی بھی لمحے کبھی بھی گمراہیت کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ضال کا معنی نادانی بھی ہوتا ہے، ضال کا معنی لا علمی بھی ہوتا ہے، ضال کا معنی خطا بھی ہوتا ہے، ضال کا معنی نسیان بھی ہوتا ہے، ضال کا معنی ان انٹینشنلی کچھ کرنا، غیر ارادی طور پر کوئی کام کرنا کہ نیت نہ ہو وہ کام کرنے کی ہو جائے، نادانستگی سے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں گمراہ تھا اس وقت کر دیا تھا ایسا کام، بلکہ کہہ رہے ہیں قال فعلتها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے یہ جو بندہ جو مر گیا تمہارا فوجی، یہ میں نے کیا، اذن جب میں نے کیا، وہ انا من الضالین، اور میں نے نادانستگی سے کیا، ان انٹینشنلی کیا، میں اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک پنچ سے وہ مر جائے گا، تو میں نے قتل عمد نہیں کیا، جان بوجھ کے مارنے کی نیت سے نہیں مارا، بلکہ قتل خطا تھا۔ ففررتو، اور پھر میں، ففررتو کا معنی نکل گیا، اور ففررتو فرار ہو گیا، یہ جملہ درست نہیں ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ ففررت منکم، اور میں چلا گیا، نکل گیا، منکم تم سے، لما خفتکم، اس وقت سبب سے جب مجھے تم سے خوف ہوا، مجھے خوف ہوا کہ اب تم لوگ مجھے پکڑو گے، میری بات سنو گے نہیں اور مجھے قتل کرو گے، تو اس خوف کی وجہ سے میں وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا۔ فوہب لی، پس وہب لی، مجھے عطا کی میرے رب نے، حکمن، حکمت، نبوت، وجعلنی من المرسلین، اور بنایا مجھے من المرسلین، رسولوں میں سے۔ میں تو چلا گیا تھا شہر چھوڑ کے تم لوگوں کے خوف کی وجہ سے، لیکن اب جب میں دوبارہ آیا ہوں تمہارے دربار میں، کس وجہ سے آیا ہوں؟ فوہب لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے عطا کی ہے حکمت اور مجھے رسولوں سے بنایا، تو اب میری ذمہ داری لگائی اللہ نے، اس وجہ سے شہر میں آیا ہوں، ورنہ میرا ارادہ نہیں کہ تمہارے دربار میں آ کے تم سے یہ باتیں کہوں، لیکن چونکہ اب اللہ نے ذمہ داری لگا دی ہے، ڈیوٹی لگا دی ہے، تو اب میں آیا ہی اس شہر میں اس نیت کے ساتھ ہوں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ورنہ میں تو کب کا چلا گیا تھا۔ قال فرعون وتلک نعمت، اور اب دوسری بات کا جواب دیا، پہلی بات کا تو اس بات کا جواب دیا کہ پہلے اس بات کو جواب دیا جو دوسری مرتبہ کہی گئی تھی کہ آپ نے بندہ مار دیا، تو آپ نے کہا کہ ہاں پہلے تو جواب دیا کہ میں گیا کیوں تھا شہر سے، اس کا بیان کیا۔ اب بیان کیا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اب وہ جو احسان جتایا تھا نا فرعون نے کہ ہم نے تم پر احسان کیا، تمہیں پالا پوسا، اب اس احسان کا رد کر رہے ہیں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اور یہ جو نعمت تمنها، جس کا تم احسان جتا رہے ہو علیہ، مجھ پر، یہ جو احسان جتا رہے ہو کہ تم نے پالا، تمہارے محل میں عمر گزاری، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو نعمت جس کا تم احسان جتا رہے ہو علیہ، مجھ پر، اس سبب سے تھا کہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ دو معنی اس کے، ایک معنی یہ ہے کہ پوری میری قوم کو غلام بنا لیا اور مجھے محل میں پرورش کر لی، تو کیا تیرا مجھے محل میں رکھنے سے وہ پوری قوم پر ظلم کرنا برابر ہو جائے گا؟ دوسرا معنی یہ کہ بنی اسرائیل کو تو نے جب غلام بنایا اور غلام بنا کر ان پر ظلم کیا، اور ان پر ظلم کی انتہا یہ کی کہ ان کے بیٹوں کو تو 1 سال قتل کرنے لگا اور 1 سال چھوڑنے لگا، تو میں پیدا کب ہوا؟ جب میں اس سال پیدا ہوا کہ جس سال تو نے لڑکوں کو قتل کرنا تھا، تو میری ماں نے اس خوف سے مجھے صندوق میں رکھا، اور میں دریا میں چلتا چلتا اللہ کی مشیت کے تحت تیرے پاس پہنچ گیا۔ نہ تو بنی اسرائیل کو غلام بناتا، نہ ان پر ظلم کرتا، اور نہ ان کے ساتھ زیادتی کرتا، اور نہ میری ماں مجھے تیرے خوف سے صندوق میں رکھتی اور میں تیرے دربار پہنچتا۔ میری والدہ تیرے پاس خود تھوڑی آئی تھی دینے کے لیے، یا میری فیملی والوں نے تجھ سے ریکویسٹ کی تھی دربار میں رکھ۔ یہ تیرا ظلم اور تیری زیادتی ہے، کہ یہ بھی تیرا ظلم کا سبب ہے کہ تو ایک طرف تو پوری قوم کو غلام بنائے،
اور اللہ کی مشیت کے تحت میں تیرے محل میں آ گیا تو تیرا احسان جتانا بنتا نہیں۔ بڑی لاجیکل بات ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک ظالم بادشاہ ہو، وہ کسی کے باپ کو قتل کر دے اور بچے کو، جو یتیم بچہ اس کو لے پالک بنا لے، تو کیا اس نے اس یتیم پر احسان کیا؟ ارے بھائی، تم یتیم بنا کر اس پر احسان کر رہے ہو، یتیم بنانے والے کون ہو؟ تم ہی یتیم بنانے والے ہو۔ تو یہ بات کی علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے؟ اب فرعون نے سوال کیا، رب العالمین، تم نے کہا نا کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ فرعون نے کہا یہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین کون ہے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں رب العالمین کون ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا، وہ رب ہے زمین کا، وما بینہما، اور جو ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، کہا فرعون نے لمن حولہ، کن سے کہا؟ لمن حولہ، حول مانے سراؤنڈنگ، جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے لوگ، ان سے کہا۔ اب یہ سوچیے، امیجن کیجئے کہ فرعون کا دربار ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو طنز کیا، ٹونٹ کیا حضرت موسیٰ پر، کہ جیسے ہی بات چل رہی تھی اب حضرت موسیٰ سے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تھا، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تو اچانک سے حضرت موسیٰ سے آئی کانٹیکٹ ہٹایا اور دربار میں جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سراؤنڈنگ میں، حولہ، ان کو دیکھ کر کہا الا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ طنز۔ اس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا، بھائی سنو بھائی ان کی سنو، استغفر اللہ العظیم، یعنی کہ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں رب ہوں، وہ تو اپنا خدائی کا دعویٰ کیے ہوا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعوت پیش کی تو بجائے اس پر غور کرنے کے آپ پر طنز کرنے لگا، بھائی سنو کیا کہہ رہے ہیں، سن نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین کون ہے؟ کہ جو رب ہے آسمان کا، زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ فرعون طنز کر رہا ہے، ٹونٹ کر رہا ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ ٹونٹ کیا کیوں جاتا ہے؟ ٹیکنیکلی کیا ہے، سائیکولوجیکل دیکھیں آپ۔ سائیکولوجیکل کیا، ایک آدمی اکیلا کسی دربار میں جائے اور بہت زیادہ کراؤڈ بیٹھا ہو اس کے مخالف کے، اپوننٹ کے سپورٹرز کا، تو اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنو بھائی سنو اس کی سنو، تاکہ وہ جو بات کہنے آیا وہ بات بھول جائے، گھبرا جائے، دلیل دے نہ پائے۔ آپ کو ڈائس پہ کھڑا کر دیا جائے، کہا جائے خطاب کیا جائے، خطاب کرو، آپ دلائل دے کر خطاب کریں، اپنا موقف بیان کر دیں، اور جس کو آپ بات کر رہے ہیں وہ 4 لوگوں کو ملا کر کے سنو بھائی اس کی سنو، تو کیا ہوگا؟ جو کہنے والا ہے وہ گھبرا جائے گا، کہنے والا پریشان ہو جائے گا۔ تو اب سائیکولوجیکل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے حملہ کیا اور آپ کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی، آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اپنے درباریوں کے ساتھ ملا کے، تاکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کوئی درباری آپ کی بات کا اثر نہ لے لے تو آپ کا مذاق بنائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے آئے تھے، کیا دعا کر کے آئے تھے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا کر کے آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ریٹرن میں کیا کہا، رپلائی میں کیا کہا؟ یعنی ابھی پہلے اس کو کہا کہ اللہ رب ہے آسمان و زمین کے جو اس کے درمیان ہے، جب اس نے ٹونٹ کیا آپ نے پھر دوبارہ کہا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، آپ نے ان درباریوں کی طرف بھی دیکھا، کہا ربکم، وہ تمہارا بھی رب ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پچھلے گزرے ہوئے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا کا بھی وہی رب ہے جو تمہارا رب ہے۔ آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ کی زبان بند نہیں ہوئی، آپ کا سینہ تنگ نہیں ہوا، بلکہ جب فرعون نے ٹونٹ کیا، طنز کیا، تو آپ نے یہ جواب دیا۔
قال ان رسولکم الذی، اب فرعون نے ایک کو طنز کیا کہ دیکھیں دعوت دائی کے لیے اعصابی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً جس کو آپ کی بات نہیں ماننی اور اس کے پاس اگر کوئی دلیل سے جواب نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ڈیمورلائز کرے گا، آپ کی مذاق بنائے گا، آپ کی ہنسی اڑائے گا تاکہ آپ گھبرا جائیں۔ پہلے اس نے یہ وار یہ چلا اور کہا کہ سن رہے ہیں ان کی بات، تو آپ نے پھر وہ جملہ استعمال کیا۔ اب دوسرے انداز سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ٹاؤنٹ کیا، طنز کیا، کیا کہا؟ قال ان رسولکم الذی، اور فرعون نے کہا بے شک رسولکم، یہ جو تمہارے رسول ہیں، اب رسول مانتا نہیں تھا، نہ یہ مانتا تھا کہ میری قوم کے رسول ہیں، لیکن طنز میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان رسولکم، یہ جو تمہارے رسول ہیں نا، ارسل الیکم، جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، لمجنون، ان کا دماغ خراب ہو گیا معاذ اللہ۔ یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں معاذ اللہ، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، ان کے دماغ میں خلل واقع ہو گیا، یہ مجنون ہو گئے معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ رب ہے جو آبا و اجداد کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، زمین و آسمان کا بھی رب ہے، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ کے لیے اس نے ہی کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ دعوت، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، 3 مرتبہ رب کی بات آئی ہے۔ پہلی دفعہ میں کیا کہا تھا؟ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ پھر اس نے طنز اڑایا، پھر کیا کہا؟ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ پھر اس نے آپ کو معاذ اللہ کہا کہ آپ کے دماغ میں خلل واقع ہوا ہے، آپ مجنون ہیں، آپ پھر بھی ڈیمورلائز نہ ہوئے۔ آپ نے پھر کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ رب وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، ان کو تم تاخرون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اچھا، فرعون نے پچھلے جملے میں کیا کہا تھا؟ ان کے دماغ میں خلل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عقل کی بات کی یہاں، ان کو تم تعقلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کائنات کا رب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مقصد تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ پالنے والا ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی، اور جو ان کے درمیان ہے اس کے پالنے والا ہے۔ ان کو تم تعقلون، اگر یہ بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مطلب تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ ان کو تم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے تو تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ساری کائنات کو چلانے والا کوئی ہے۔ اب جب آپ نے ریپیٹڈلی، کتنی دفعہ ہو گیا یہ؟ 3 ٹائم، 1 2 3 دفعہ آپ نے ریپیٹڈلی جواب دیے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ڈیمورلائز نہیں ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈاؤن نہیں ہو رہے ہیں، ہر بار شاندار جواب، ہر بار مسکت جواب، ہر بار سارے درباریوں کے سامنے کانفیڈنٹلی جواب اور کمال جواب دیتے، تو اب فرعون بفر گیا۔ جب کوئی مذاق بنائے اور آپ اس کے مذاق کو پرواہ نہ کریں، اگنور کریں اور اپنی جگہ کھڑے رہیں تو کیا ہوگا؟ وہ مذاق بنانے والا خود مذاق بن جائے گا اور غصے میں آ جائے گا، ہائپر ہو جائے گا۔ اب فرعون ہائپر ہو گیا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے بنایا الہا غیری، میرے علاوہ کسی کو معبود، کیونکہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ چیلنج کر رہے ہیں خود فرعون کی خدائی کو، اور 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں خدا تو وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، خدا تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، خدا تو وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اور فرعون ہائپر ہو کے کہنے لگا لئن اتخذت، اگر تم نے بنایا الہا غیری، میرے علاوہ کسی کو الہ، لاجعلنک، میں ضرور بنا دوں گا تمہیں، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ سجن کہتے ہیں سین جیم نون، سجن، سجن کہتے ہیں جیل کو، پریزن کو۔ فرمایا کہ لأجعلنک، مسجونین کس کو کہتے ہیں؟ اس کا پلورل ہو گیا نا، مسجون اور مسجونین،
جو بندہ سجن میں ہو، جو بندہ جیل کے اندر ہو، پرزنر، فرمایا لَأَجْعَلَنَّكَ، اگر تم نے میری بات نہیں سنی اور بات نہیں مانی اور میرے علاوہ کسی کو خدا سمجھا تو میں تمہیں قیدیوں میں سے کر دوں گا، قید کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال، آپ نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، کیا تو مجھے جب بھی قید کر دے گا کہ اگرچہ میرے پاس میں لے کر آیا ہوں تیرے پاس بشیء مبین، کوئی واضح نشانی، کوئی واضح چیز، کوئی واضح دلیل تیرے پاس لے کے آیا ہوں، کوئی مبین چیز تیرے پاس لے کے آیا ہوں، اس کے باوجود بھی کیا تو میرے ساتھ یہ کرے گا؟ میں نے تو ابھی ڈائلاگ کی ہے نا، لیکن اس ڈائلاگ پر میرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس رب نے، رب العالمین نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تو مجھے کیا دلیل دے کر بھیجا ہے؟ وہ دلیل دیکھے بغیر کیا تو یہ بات کہے گا؟ تو فرعون نے کہا قال فأتی بہ، تو پھر لے کے آؤ اس کو، جو دلیل تمہارے پاس ہے، جو نشانی تمہارے پاس ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو تو لے کے آؤ وہ چیز۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، یہ پہلی مرتبہ ہے جو معجزہ دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار۔ فَأَلْقَى، تو ڈال دیا، القا مانے ڈال دینا، اس وجہ سے جو بات دل میں اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں القا، ڈالی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے نا ہمارے دل میں اللہ کی طرف سے ایک بات آئی، ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ معاملہ مجھے القا ہوا ہے، القا مانے ڈالا گیا ہے۔ فَأَلْقَى، تو ڈالا، عصاہ، اپنے عصا کو، اپنی اسٹک کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فَإِذَا هِيَ، تو جیسے ہی ڈالا، امیجیٹلی، فَإِذَا هِيَ ثعبان مبین، ثعبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو، اژدھے کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دربار کے اندر اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثعبان مبین، تو وہ ہو گیا ایک بڑا اژدھا، ایک مبین بڑا اژدھا۔ اگلا معجزہ کیا دکھایا؟ وَنَزَعَ، نزع کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، آدمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو آدمی کھینچ کر باہر نکالتا ہے، وہ یہ چادر کے اندر ہو تو کھینچ کے باہر نکالتا ہے۔ تو وَنَزَعَ، اور کھینچا، یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ، یا اس کا ترجمہ کرے اور نکالا انہوں نے اپنا ہاتھ۔ کہاں سے نکالا؟ اپنی بغل میں سے۔ یہ معجزہ کہاں دیا تھا؟ سورہ طٰہٰ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا، اللہ نے کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے اپنے بکریاں بھی چراتا ہوں اور میں جو جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو بھی جھاڑ لیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا فَأَلْقَىٰ، اس کو ڈال کے دیکھو، پھینکو تو صحیح، تھوڑا ہاتھ سے نکالو تو صحیح۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اب تو آپ کو ایک ٹیسٹنگ راؤنڈ اللہ نے پہلے ہی کروا دیا تھا۔ آدمی پہلے ٹیسٹنگ اس لیے کروائی دی جاتی ہے کہ اگر پرفارم کرنا ہو تو آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا نہیں ہو اسٹیج پہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، جب میں سامنے کسی کے یہاں بات کروں گا تو میری بات کے وقت چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ تو اب انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کو جانے سے پہلے، کیونکہ فرعون کے دربار میں اس دعوت کا کام اتنے بڑے مجمع کے سامنے آپ کو دینا تھا، تو پہلے ہی ٹیسٹنگ کروا دی تاکہ کانفیڈنس رہے کام کرنے میں، اعتماد رہے کام کرنے میں۔ آپ نے ڈالا تو کیا بن گیا عصا آپ کا؟ ثعبان مبین۔ وَنَزَعَ، اور دوسرا معجزہ آپ کو دیا گیا تھا وَنَزَعَ يَدَهُ، کہ آپ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے اور بغل سے ہاتھ ڈال کر نکالتے۔ ہم بغل میں ہاتھ ڈالیں تو ہمارا ہاتھ بدبودار ہو جائے، اللہ کا نبی بغل میں ہاتھ ڈالے، اللہ اکبر، وہ تو معطر ہوتے ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے پسینوں میں تو خوشبوئیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو وہ اتنا روشن ہو جاتا تھا کہ اندھیری رات کے اندر چاروں سمت سے نظر آنے لگتی تھی چیزیں، روشن منور ہاتھ ہو جاتا تھا، چاروں ڈائریکشن نظر آنے لگتی تھی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور کھینچا اور نکالا، یدہو، انہوں نے اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ، تو وہ ہو گیا بیضا، بیضا کہتے ہیں سفید، فَإِذَا هِيَ بیضا، سفید ہو گیا، روشن ہو گیا، للناظرین، چمکدار ہو گیا، کس کے لیے؟ ناظرین کے لیے، یعنی دیکھنے والوں کے لیے۔
اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ اب یہ کل رکوع دوبارہ شروع ہوگا. یہ ہم نے الحمدللہ چھٹا رکوع کو تلاوت کیا ہے اور سورۃ الشعراء کے دوسرے رکوع کو تلاوت کیا. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ بیان کیا اور ان کے ڈائلاگ کیا ہوئے اس کو بیان کیا. اور جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل آپ یہ دیکھیں کہ فرعون نے کتنا پریشرائز کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی دفعہ میں دربار کے سامنے آپ کا تمسخر اڑانے کی، آپ کا مذاق بنانے کی، آپ کو ڈیمورلائز کرنے کی، آپ کو پریشان کرنے کی کتنی کوشش کی. لیکن آپ ڈٹے رہے، آپ بات کرتے رہے، بات پہنچاتے رہے. تو اس بات کو بتانے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ پیارے آپ بھی بس ڈٹے رہیے. مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لوگ ڈیمورلائز کریں گے، لوگ آپ کو پریشان کریں گے، لیکن آپ ڈٹے رہیے. کیونکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو ہم نے ثابت قدم رکھا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان آیات کے طفیل ہمیں بھی دین کے کاموں میں ثابت قدم رکھے، ہر قسم کی مشکل مصیبت پر صبر کرنا نصیب کرے، زندگی سے مشکلات و مصیبتوں کو دور فرما دے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ عافیت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، دین کے کام اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول